آزاد کشمیر بحران کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کشمیر میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مس انفارمیشن نیٹ ورک کا بھارت سے تعلق ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹ سروسز کرنے والا ایک شخص گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں انتخابات کا پہلا مرحلہ کل پولنگ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جہانگیر احمد جلال کی زیر نگرانی انتخابی سامان کی ترسیل، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات، 3643 اہلکاروں پر مشتمل اسٹاف تعینات۔ اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت مؤثر کارروائیاں، فتنۃ الہندوستان کے 16 دہشت گرد ہلاک۔ مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنۃ الہندوستان کو بھاری نقصانات کا سامنا، متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ 13 روز کے بعد ایران امریکہ جنگ میں وقفہ، امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں حملے روکنے کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کے میزائل ذخیرے میں خطرناک کمی، عمان کی ثالثی میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے مذاکرات، سفارتکاری کو نیا موقع دینے کی باتیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ کارروائیوں سے ایران پر بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا، مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکار کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ مزید کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران پر حملے جاری رکھے جا سکتے ہیں اور ایران کے پاس موجود ہر چیز تباہ کی جا سکتی ہے۔ ایران پر حملوں سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات، جیری وینس اور عسکری حکام کے خدشات سامنے آ گئے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کو مزید وسعت دینے کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار۔ جمعے کو ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جنرل ڈنکن نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہوئے ممکنہ فوجی کارروائیوں کے نتائج اور خطرناک خطرات سے آگاہ کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنرل ڈنکن نے خاص طور پر امریکی اسلحے کے ذخائر اور دیگر ممکنہ منفی اثرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ بحیرہ عرب میں موروث پرچم کے آئل ٹینکر کو جانچ کے بعد روانگی کی اجازت دی گئی۔ خلیج عمان میں آئل ٹینکر کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا۔ اقدامات ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیے گئے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، جنرل حسین محبی نے امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر موجود 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے۔ ترجمان کی برطانیہ کو جنگ سے دور رہنے کی تنبیہ۔ امریکہ کی مدد کی صورت میں خطے میں برطانوی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ اسرائیل کو بھی خبردار کیا کہ کہا اسرائیل نے دوبارہ جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کی تو جواب شدید اور خطرناک ہوگا۔ ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ، یوکرین کے نازل الامور کی ایرانی وزارت خارجہ میں طلبی، احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملے میں ایک ایرانی اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ ایران نے واقعے کو جارحت قرار دے دیا۔ قومی سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرینی افواج نے بحیرہ کیسپیئن میں ایران کے لیے مبینہ ہتھیار لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق محمد شہاب الدین اپریل 2023 سے بطور صدر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 5 سالہ مدت صدارت 2028 میں ختم ہونی تھی۔ شہاب الدین نے بیان میں کہا کہ حالیہ طبی معائنے میں ان میں آٹومونک نیوروپیتھی کی تشخیص ہوئی تھی۔ بیماری کے باعث انہیں بعض اوقات اکثر مختصر مدت کے لیے ہوش کھو دینے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
عروبہ ٹیسٹ کا پہلا روز ویسٹ انڈیز نے پہلے روز پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنا لیے. کیورم ہوج کی 83 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز. پہلے سیشن میں بارش کے سبب صرف 14.1 اوورز کا کھیل ہو سکا. شائی ہوپ اور ہوج کا عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ. دونوں نے 88 رنز کی شراکت داری قائم کی. محمد عباس نے 2، عامر جمال نے 1 وکٹ حاصل کی. پاکستان کی جانب سے 33 سالہ لیفٹ آرم اسپنر علی عثمان کا ڈیبیو. اور عمان میں منعقدہ ایشین ہاکی 5A سائیڈ چیمپئن شپ بھارت نے جیت لی. فائنل میں پاکستان کو 8 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست. پاکستان نے شکست کے باوجود 5A سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا.